یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول فاتحہ سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات بھیجو. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ توبہ کی 71ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم مومنین کی ایک کچھ خاص صفات سے آشنا کراتے ہوئے کہتا ہے کہ مومنین حقیقی کون ہیں. سب سے پہلے تو تعارف یوں کرایا جا رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنین اور مومنات آپس میں ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں، مددگار ہیں، ولی ہیں، سرپرست ہیں. یعنی سب سے پہلے ہی آشنا کرا دیا کہ مومنین میں آپس میں بغض، نفرت، عداوت، ان سب بیماریوں سے تمام مومنین بری ہوتے ہیں. نفرتیں مومنین کے درمیان نہیں ہوتی، بغض و عداوت مومنین کے درمیان نہیں ہوتا. اگر کہیں پر دو مومنین کے درمیان کچھ کشیدگی، کچھ کھچاؤ، کچھ آپسی رنجش پیدا ہو جائے تو اگر واقعی مومن ہے تو اس رنجش کو، اس کھچاؤ کو، اس برائی کو اپنے سے دور کر کے ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے اور اس برائی کو دور کر کے آپس میں آشتی اور محبت کا ایک رشتہ قائم کر لیتا ہے. تو مومن کی پہلی پہچان یہ ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور مددگار ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے. دوسری صفت جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ مومن و مومنات، ان کی صفت یہ ہے کہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں. یعنی فروع دین کے وہ اہم رکن کہ جن کو اگر معاشرے سے ہٹا دیا جائے تو معاشرے کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا.
کہ امر بالمعروف اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور معاف کریے گا، اچھائی کی طرف دعوت دینا یا برائی سے روکنا یہ کسی کی آزادی میں خلل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آزاد ہیں لہذا ہم کو آزاد جینے کا حق ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم کو کوئی آ کر سمجھائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ برا کیا ہے۔ نہیں، یہ اہم رکن ہے اور فریضہ ہے تمام مومن و مومنات کا کہ اگر اچھائی کر رہے ہیں تو صرف اچھائی اپنے تک محدود نہ رکھیں، یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم اچھے ہیں لہٰذا ہم کو ضرورت نہیں ہم کسی اور کو اچھا بنائیں۔ معاشرہ اسلامی سوسائٹی جو اسلام کی ہے، اسلامی معاشرہ اسلامی سماج اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ دیکھو تم خود بھی اچھے بنو، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور اگر کہیں برائی دیکھ رہے ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، بلکہ اگر کہیں برائی دیکھی تو برائی سے روکنے کی کوشش کرو، لیکن برائی کو روکنے کا طریقہ الگ الگ ہے، کہیں شدت سے انسان روکتا ہے، کہیں نرمی سے روکتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے جو اسلام ہم کو دیا ہے، بہترین دین جو ہم کو دیا ہے، اس میں کہیں سے کہیں تک شدت اور کشیدگی اور تجاوز اور سختی کا نام و نشان نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر کہیں تم برائی دیکھ بھی رہے ہو تو برائی کو روکنے کے طریقے ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ جادلہم باللتی ہے احسن، اگر کسی سے مجادلہ کرو، کسی سے بحث کرو تو اچھے طریقے سے بحث کرو، بحث مباحثہ کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اگر کسی کو تم دعوت دینا چاہتے ہو ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو سختی کے ساتھ نہ بلاؤ۔ پھر کیسے بلاؤ؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، نصیحت آمیز باتوں کے ساتھ، کیونکہ انسان فطرتاً برا نہیں ہوتا ہے، انسان ماحول میں رہ کر برا ہو جاتا ہے۔ بچپن سے انسان برا نہیں ہوتا ہے، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نیک فطرت لے کر آتا ہے، اور جیسے کہ ہمارے یہاں روایت میں بھی ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نو مولود، ہر بچہ جو اس دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ اسلامی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اسلامی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے بچہ معصوم کہا جاتا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے، یعنی وہ اچھائی سے محبت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ یہ تو ہم آپ ہیں کہ جو بچوں کو اچھائی کے بدلے برائی سکھا دیں یا برائی کے بدلے اچھائی سکھا دیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا بچہ بدلتا جاتا ہے، ویسا تربیت پاتا جاتا ہے، اسی طرح ڈیزائن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچے کی خطا نہیں ہوتی ہے، یہ معاشرے کی اور سماج کی اور گھر کے ماحول کی خطا ہوتی ہے، کس طرح سے ہم بچے کو تربیت دے رہے ہیں۔ اب بچہ کیا ہے؟ بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ سچ اچھی بات ہے، گھر پر کوئی آیا، دستک دی، پکارا کہ فلاں صاحب ہیں، ہم نے بچے سے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو کہ ہم نہیں ہیں، ہم نے بچے سے کہا کہ کہہ دو کہ ہم نہیں ہیں۔ اب بچہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں جو پروردگار عالم نے ایک فطرت پوشیدہ کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سچائی سے محبت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ سچ ہے، لہٰذا اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا سچ بولنے کے برابر ہے، لہٰذا وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ تو بچہ خود جھوٹ نہیں بولتا، ہم اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ تو جب انسان بڑا ہوتا ہے، بگڑنے لگتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی برائی کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کو اچھائی کے راستے پر بلانے کے لیے تم شدت نہ اختیار کرو، سختی نہ اختیار کرو، بلکہ نرم لہجے کے ساتھ اس کو بلاؤ۔ یہاں تک کہ یہ حق تو رسول کو بھی نہیں دیا، یہ حق تو رسول کو بھی نہیں دیا گیا ہے کہ شدت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں، سختی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَنذِرْ إِنَّكَ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے رسول فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے رسول آپ ان کو خبردار کریے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ یعنی ایک انسان جب کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ بچہ ہے امتحان میں بیٹھا ہے، کوشچن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹیچر نے آ کے اس سے کہا کہ یہ کوشچن تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، اس کی ایک ہنٹ دے دی، اس کو ایک اشارہ کر دیا، اب فوراً بچہ سمجھ گیا کہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے سوال نہ سمجھ آ رہا ہے لیکن اس کو جواب معلوم تھا،
سوال نہیں سمجھ پا رہا تھا. ایک ٹیچر نے آ کر جب اس کو ایک اشارہ دے دیا تو سمجھ گیا کہ سوال کیا کہہ رہا ہے. سوال سمجھ گیا تو جواب بھی سمجھ میں آ گیا. یہی ہوتا ہے فذکر. انسان بھول جاتا ہے حقائق کے اوپر پوشیدہ حقائق اس کے اوپر پوشیدہ ہو جاتے ہیں, حقائق پہ گرد و غبار جم جاتا ہے, لہذا انسان بھول جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. رسول سے کہا گیا ہے رسول آپ ان کو زبردستی اسلام کی طرف دعوت نہ دیجئے کیونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ. اب ان کو صرف آگاہ کرنے کی ضرورت ہے, ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے, ان کو صرف ایک کندھا ہلانے کی ضرورت ہے. ہوشیار کریے, یہ خود سمجھ جائیں گے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ کو ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا ہے. تو عزیزان گرامی, جس رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امت کے اوپر یا انسانوں کے اوپر زبردستی اسلام کو تھوپیں, کہ کیسے ممکن ہے کہ آج کا مسلمان یہ کہے کہ نماز پڑھو, تازیانہ لے کر کھڑا ہے کہ روزہ رکھو, داڑھی بڑھاؤ, یہ ساری چیزیں جو لاگو کی جائیں اگر زبردستی لاگو کی جا رہی ہیں تو یہ حق تو رسول کو بھی نہیں تھا کہ زبردستی اسلام کو تھوپا جائے. تو آج کا مسلمان کیسا ہے کہ جو اپنے آپ سے خود رسول سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ تمہارا سر اڑا دیں گے. ایک درود بھیج دیے محمد و آل محمد. اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے. اسلام ایک ایسی فطرت ہے کہ جو انسان کے اندر بچپن سے موجود رہتی ہے. اب اس کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے. فذکر انما انت مذکر. اے رسول آپ ان کو آگاہ کریے, ہوشیار کریے. تو امر بالمعروف کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو, برائیوں سے روکو. اب برائی کے اوپر جا رہا ہے کوئی, دیکھیے دو چیزوں سے انسان کے اندر ایک ضد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. دو چیزوں سے. اگر آپ کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں, بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, میں بہت توجہ کا طالب ہوں, کہ اگر ہم کسی انسان کو اچھائی کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور زور زبردستی کے ذریعے سے ہم دینا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ زبردستی اس کو نماز کا عادی بنا دیں, زبردستی اس کو ہم روزہ رکھنا سکھا دیں اور اس کو روزہ رکھنے کی تاکید کریں, تو کیا ہوگا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پریشر میں آ کر طاقت کے زور پر وہ روزہ رکھ لے یا نماز پڑھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے. لیکن جہاں اس کے اوپر سے خطرہ ٹل جائے گا فوراً نماز پڑھنا چھوڑ دے گا, روزہ رکھنا چھوڑ دے گا. اگر اچھائی کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں ہم, تو زبردستی اگر کریں گے تو وہ اچھائی کی طرف آ تو سکتا ہے لیکن وقتی طور پر آئے گا. جیسے ہی طاقت ختم ہو جائے گی, جیسے ہی اس کے اوپر سے پریشر ختم ہو جائے گا, وہ چھوڑ دے گا اس عادت کو. اسی طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو کوئی برائی کا کام انجام دے رہا ہے, کوئی برا کام انجام دے رہا ہے, تو اگر ہم برائی سے روکنا چاہ رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں تو قطعی وہ برائی کو نہیں چھوڑے گا. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہمارے خوف میں آ کر, تازیانے کے خوف میں آ کر وہ اس کام کو چھوڑ دے, لیکن جہاں اس کے اوپر سے خوف ختم ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر کوئی سختی کرنے والا نہیں ہے, فوراً اس کام کو پھر سے انجام دینے لگے گا. تو دیکھیے دونوں طرح سے, اگر ہم نیکی کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے, اور اگر برائی سے روکنا چاہ رہے ہیں اور سختی کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. اگر ہم اچھائی کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو سختی کی ضرورت نہیں ہے, نرمی کی ضرورت ہے. خود اپنے کردار کے ذریعے سے دعوت دو. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دو لیکن زبان کے ذریعے سے نہیں, اپنے عمل کے ذریعے سے. اپنے عمل میں اتنی کشش پیدا کرو, اتنی جاذبیت پیدا کرو کہ لوگ متاثر ہو کر تمہارے عمل کو دیکھ کر تمہارے عقیدے کو قبول کر لیں. یہ ہجرت جو رکھی گئی ہے, یہ اسلام میں تم ہجرت کرو. اگر تمہارا دین و ایمان سالم نہیں ہے تو تم دوسری جگہ چلے جاؤ, ٹرانسفر کر جاؤ, دوسری جگہ مائگریٹ کر کر کہیں اور اپنی جگہ بنا لو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود یہی امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی قول ہے. آپ فرماتے ہیں, ایک عدد بتاتے ہیں, شاید 1 لاکھ کا مجمع اگر ہے, 1 لاکھ رہنے والے ہیں اس بستی میں, اور تمہارا یعنی ہمارے چاہنے والے تم شیعہ, تمہارا عمل ان لوگوں سے بہتر نہیں ہے تو تم ہم میں سے نہیں ہو. یعنی تم اگر 1 لاکھ لوگوں کے درمیان رہ رہے ہو, خاص کر ہم لوگوں کے لیے کہ جو ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں, کہ جو دوسرے مذاہب دوسرے مکتب فکر یہاں پر موجود ہیں, ہمارے اوپر بات یہ لاگو ہوتی ہے زیادہ.
اگر ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر دوسرے مکتبہ فکر بھی موجود ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں، دوسرے ذہن کے لوگ بھی موجود ہیں، دوسری ذہنیت بھی موجود ہے، ایسے دوسرے ادیان بھی موجود ہیں، مولا فرمانے کا کہ تم میرے چاہنے والے ہو، اگر تم میرے شیعہ ہو، تم مجھے اپنا امام مانتے ہو اور تمہارا کردار ان سے بہتر نہیں ہے تو تم ہم سے نہیں ہو۔ مولا فرمانے ہمارا قول نہیں ہے۔ تو اگر لوگوں کو دعوت دینا ہے تو زبان کے ذریعے سے نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ انسان کے اندر فطرت سوئی ہوئی ہوتی ہے، اگر انسان کو اچھی چیز مل جاتی ہے خود بخود طلب کرنے لگتا ہے، تو ہم کو زبردستی تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا کام کرو، خود ہم نمازی بن کر دکھائیں۔ اگر ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بچہ خود بخود سیکھ جائے گا کیسے نماز پڑھی جائے۔ اگر ہم صدقہ و خیرات دے رہے ہیں تو بچہ خود بخود تربیت پا لے گا کہ کس طرح سے صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے۔ اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو بچہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ سچ بولنا اچھی چیز ہوتی ہے، زبردستی نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے سکھاتے جائیں کہ اچھا ہی کیا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیے مولانا۔ اور اسی طرح سے اگر برائی سے روکنا ہے تو زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم زبردستی کسی کو برائی سے روکیں۔ جب تک پریشر رہے گا تو برائی سے دور رہے گا، لیکن ادھر پریشر ہٹے گا، ادھر اس کے اوپر سے سختی ہٹ جائے گی، ادھر اس کے اوپر سے تازیانے کا جو خوف ہے ہٹے گا، فوراً وہ برائی کو پھر سے ایکسیپٹ کر لے گا، پھر سے وہ برائی کرنے لگے گا۔ تو نہ تو برائی کو دور کرنے کے لیے سختی کی ضرورت ہے، نہ اچھائی کی طرف دعوت دینے کے لیے سختی کی ضرورت ہے، دونوں میں نرمی کی ضرورت ہے، دونوں میں اخلاق کی ضرورت ہے۔ حسن اخلاق کے ذریعے سے جس طرح سے نبی نے دین اسلام کو پھیلایا، آپ نے کس طرح سے اخلاق دین کو پھیلایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد پروردگار کا دو چیزیں بتائی رسول نے، ایک تو یہ کہ علم کا چراغ روشن کرنے آئے تھے آپ، دوسرا ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کو اس کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچا دوں۔ اب نبی کا اخلاق کیسا اخلاق تھا کہ دشمن بھی آتا تھا تو دوست بن جاتا تھا۔ نبی نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ دشمن کو ختم کر دیں، نبی نے ہمیشہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کے اندر کینہ و نفرت اور دشمنی جو بھری تھی اس کو ختم کر دیا۔ یہی طریقہ ہے، دشمنی کو ختم کرنا ہے، دشمن کو نہیں۔ بھئی دشمن تو حالات سے مجبور ہو کر بن جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب ایک بچپن سے کسی کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ فلاں شخص برا ہے تو سمجھے گا برا ہے، کسی کو بتا دیا کہ میرے بارے میں کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں، کیونکہ فطرتاً انسان برائی سے نفرت کرتا ہے، لہٰذا جب برائیاں کسی شخص میں دیکھ لیتا ہے تو اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ائمہ معصومین کے ساتھ کیا ہوا؟ بھئی پروپیگنڈا ہی تو تھا کہ کبھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ معاذ اللہ تارک الصلاۃ تھے، اور ایسا پروپیگنڈا تھا حکومت کی طرف سے کہ لوگوں کو باور ہو گیا تھا، لوگوں کو یقین ہو گیا تھا جب مولا کی ضربت لگی ہے نماز کی حالت میں تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی علی کو نماز سے کیا سروکار ہے۔ اب سوچ لیے کہ کتنا پروپیگنڈا تھا، لیکن مولا نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو وہ پروپیگنڈا کرنے والے جھوٹے تھے، ہمارا اخلاق لوگوں کو ثابت کر دے گا کہ ہم سچے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ روایت ہے کہ ایک بہت مشہور روایت ہے، بس اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص شام سے آیا اور آ کر امام حسن علیہ السلام کا جب دیدار کیا تو نہ سزا و نہ روا باتیں امام کی شان میں کہنے لگا۔ اب امام نے جب اس کی بات کو سنا، اس کے لہجے کو سنا، سمجھ گئے، جیسے عام طور پہ یہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھائی کوئی دوسرے شہر سے آتا ہے، دوسرے ملک سے آتا ہے تو ہم اس کی زبان سے اس کے لہجے سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یا ہمارے شہر کا رہنے والا نہیں ہے۔ امام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ لگتا ہے تو کہیں باہر سے آیا ہے، تو مسافر ہے، اگر تو گھر چاہتا ہے، تیرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، کھانے کو نہیں ہے تو دسترخوان حاضر ہے۔ امام اپنے گھر لے گئے، 3 دن اس کو مہمان رکھا۔ اب جب اس نے کردار حسن کو دیکھا تو آیا تھا دشمن بن کے لیکن گیا دوست بن کے۔ اب دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے، اگر مولا اس کے جواب میں وہی ناسزا و ناروا باتیں کہنے لگتے تو کیا ہوتا؟ بات ختم نہ ہو جاتی، بات اور بڑھ جاتی۔ اسلام کہتا ہے کہ دشمن کو نہ ختم کرو،
اس کے اندر دشمنی جو کینہ و نفرت ہے اس کو ختم کرو. جب یہ کینہ و نفرت و دشمنی ختم ہو جائے گی تو اس کے فائدے بہت ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دشمن دوست بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 دشمن ہیں اور 3 دوست ہیں. ایک تو تمہارا دوست ہے، ایک تمہارے دوست کا دوست وہ بھی تمہارا دوست ہے، اور ایک تمہارے دشمن کا دشمن وہ بھی تمہارا دوست ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ اگر ہم نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے جو ہمارا دشمن بن کر آیا ہے، اس نے ہمارے سامنے ہماری ناروا باتیں ہمارے لیے کہیں، ایسی باتیں جو ہم کو ناگوار گزری، اور رد عمل میں ہم نے وہی باتیں اس کو دہرا دیں، یعنی وہی باتیں، وہی گالم گلوچ، وہی برائیاں اس کے سامنے ہم نے کر دی، تو کیا ہوگا؟ دشمنی میں اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن مولا نے کس طرح سے کردار کو پیش کیا ہے، اہل بیت نے کیسے کردار کو پیش کیا ہے؟ کردار یہ پیش کیا ہے کہ دشمن کو نہ ختم کرو، اس کے اندر کی دشمنی کو ختم کر دو. مولا نے اس کے جواب میں ناروا باتیں نہیں کہیں، ناسزا باتیں نہیں کہیں، بلکہ اپنے حسن کردار کے ذریعے سے اس کے دشمنی کو ختم کر دیا. اب وہ دشمن دوست بن گیا. اب آئیے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے 3 دوست ہیں، تو اب جب یہ وطن واپس گیا ہوگا تو اب وطن واپس جانے کے بعد جتنے بھی دوست ہوں گے اس کے، وہ بھی حسن کے دوست بن گئے، اور جو بھی اس کے دشمن تھے وہ بھی اس کے دوست بن گئے. یعنی مولا نے اپنے حسن کردار کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا ان کے لیے کیا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ حسن بد اخلاق ہے، حسن کا کردار صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ ایسے ایسے پروپیگنڈے کیے گئے تھے، مولا نے اپنے حسن کردار کے ذریعے سے اس دشمنی کو نہیں ختم کیا، بلکہ سلسلہ وار وہ دشمنی کو ختم کر دیا کہ جو بھی اس دشمن کے دوست تھے وہ بھی آپ کے دوست بن گئے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. اور یہی اسلام کا میسج ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے کہ تم دشمن کو جواب میں وہ نہ کہو گے جو تمہارے لیے کہہ رہا ہے، بلکہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے، حسن کردار کے ذریعے سے ان کو نیکی کی طرف دعوت دو. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم. مولا فرمانے کہ تم دو لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں بلکہ حسن اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو. اسلام کا پیغام بھی یہی ہے. اسلام آج جو بدنام کیا جا رہا ہے گوشے گوشے میں کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اسلام قتل و غارت گری سکھاتا ہے، فساد سکھاتا ہے. دیکھیے یہ پروپیگنڈے جتنے ہوا کرتے ہیں وہ نااہلی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جہالت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. انسان جو جاہل ہوتا ہے اس کو تو بہکایا جا سکتا ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کو بہکانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے دنیا والے پہلے تو جاہل قرار دیتے ہیں، پہلے تو انسانوں کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں کہ جو حقیقت ہے، حقیقت سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ابزار اور طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں. نوجوانوں کے عقلوں کو خرید لیتے ہیں، نوجوانوں کے عقلوں کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ اسلام کی روح سے آشنا نہ ہو سکیں. قرآن سے دور کر دو، اسلام سے دور کر دو، اس کے بعد بہکاؤ کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، اسلام کا قرآن کی کتاب جو ہے اس میں دہشت گردی سکھائی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی ان کے پروپیگنڈے ہیں وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ پہلے پبلک کو، پہلے نوجوانوں کو اس حقائق سے دور کر دو کہ جو اسلام میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد گمراہ کرو، اس کے بعد اسلام کے خلاف تبلیغ کرو. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے کردار کے ذریعے سے، جیسے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے پیش کیا کہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کی. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، بس آ کر ہمارے کردار کا مطالعہ کر لو، خود سمجھ جاؤ گے کہ اسلام کیا کہتا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہجرت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب جاؤ کسی دوسرے ملک میں یا دوسری جگہ پر اور وہاں پر رہنے والوں میں تم میں سب سے اچھا تمہارا اخلاق نہیں ہے، تمہارا کردار نہیں ہے، تو مولا کہتے تم ہم میں سے نہیں ہو. یعنی تم کہیں پر بھی جاؤ تمہاری شخصیت اتنی رونما ہونا چاہیے، تمہاری شخصیت اتنی روشن ہونا چاہیے کہ سامنے دیکھنے والا یہ دیکھ کر یہ کہے کہ ہم تمہارے جیسا بننا چاہتے ہیں. اہل بیت کی حدیث ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے باعث عزت بنو،
باعث عار نہ بنو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں معصوم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں الحسن حسن من کل ولکن من کا احسن لمقامک منی۔ یہ حدیث بھی ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحسن حسن من کل ولکن من کا احسن لمقامک منی۔ اچھائی جو بھی کرے وہ اچھا ہے، لیکن تم اگر کرو گے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو ہم سے نسبت حاصل ہے۔ والقبیح قبیح من کل ولکن من کا اقبح لمقامک منی۔ اور برائی جو بھی کرے برائی ہے، بہرحال جو بھی برائی کرے گا برائی ہے، لیکن اگر تم کرو گے تو زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم کو ہم سے نسبت حاصل ہے، تم ہمارے چاہنے والے، تم جعفری کہلاتے ہو، تم شیعہ کہلاتے ہو، تم اہل بیت کے ماننے والے، محبت کرنے والے کہلاتے ہو۔ لہٰذا اگر اچھائی کرو گے تو تمہاری اچھائی کو زیادہ قبولیت دی جائے گی، کیونکہ تم ہم سے نسبت رکھتے ہو۔ اگر تم کو لوگ پسند کریں گے تمہاری وجہ سے، لوگ کہیں گے کہ کس کا ماننے والا ہے۔ جب تمہارے کردار کو دیکھیں گے لوگ کہیں گے کہ کس مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے۔ تو جب مکتب فکر کا مسئلہ آئے گا تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اہل بیت کے مکتب کے ماننے والے ہیں۔ کتنے ہی ایسے کالج ہیں کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، کتنے ہی ایسے کالج ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اس سے یہ مطلب نکالا جائے کہ وہ کالج ان کی بنیاد پر چل رہا ہے، اسٹوڈنٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے، یا اسٹوڈنٹ افضل ہو گئے اس کالج سے۔ نہیں، اس کالج کا یہ پروڈکشن جو ہے، اس کالج کا جو طالب علم جو ہے، اس کالج کے تعلیمات اتنی اعلیٰ ہیں کہ جب اس کا کالج کا یا اس مکتب کا نکلا ہوا طالب علم باہر جاتا ہے تو معاشرے میں اس کی خوشبو لوگ سونگتے ہیں، معاشرے میں اس کے وجود کو پسند کرتے ہیں، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کس کالج کا پڑھا ہوا ہے، کس مکتب کا پڑھا ہوا ہے۔ تو اس تعریف اس مکتب کی ہے کہ جس مکتب سے یہ طالب علم نکلا ہے، اور لوگ اس طالب علم کے کردار کو دیکھ کر یہ چاہنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اس کالج یا اس مکتب میں چلا جائے۔ لیکن اگر صورتحال الٹ جائے کہ ایک ایسا بدنام کالج ہو کہ جہاں کا طالب علم جب بازار میں گیا، لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ سمجھ گئے کہ فلاں مکتب کا لگ رہا ہے، فلاں مدرسے کا لگ رہا ہے، فلاں اسکول کا لگ رہا ہے، فلاں کالج کا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس طالب کی خطا نہیں ہے، اس اسٹوڈنٹ کی خطا نہیں ہے۔ جیسی تعلیم دی گئی، عمل کے ذریعے سے اس نے جب اس کو عمل کو پیش کیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ اس مکتب کا ہے، لہذا وہاں پر جانے کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کرے گا کہ جہاں کے طالب علم بدنام ہو۔ ہر شخص وہاں کی تمنا کرے گا کہ جہاں کے طالب علم اعلیٰ و عرفہ ہو۔ تو جہاں کے طالب علم اچھے ہوتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی اسی مکتب میں چلا جائے، اسی مکتب میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اگر کردار کے ذریعے سے حسن اخلاق پیش کریں گے تو لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ تم کس مکتب کے طالب علم ہو، تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم اہل بیت کے مکتب کے طالب علم ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیے محمد۔ تو عزیزان گرامی، بات چل رہی تھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کہ نیکی کی طرف دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ بھی فریضہ ہے، شرعی فریضہ بھی ہے، اور ہر ایک کا فریضہ۔ یہ آزادی میں خلل نہیں ہے، آزادی میں خلل نہیں ہے جو آج کے زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، لہذا اس کو جینے کا حق ہے، جس طرح جینا چاہے وہ جیے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو ٹوکے کہ تم یہ کرو یا یہ نہ کرو۔ نہیں، یہ ہمارے اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ صرف تم اچھے نہ بنو، معاشرے کو بھی اچھا بناؤ۔ قرآن میں اس طرح اشارہ ہوا ہے کہ انبیاء کے دور میں کچھ لوگ ایسے جب آتے تھے جو اچھائیاں پھیلاتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں اچھائیاں پھیلا رہے ہیں، پاکیزہ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں میں ایک خلفشار تھا کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ، یہ معاشرے میں اچھائیاں پھیلا رہے ہیں۔ یعنی فطرتاً انسان جو گندی فطرت میں پل کر بری فطرت کا حامل ہو جاتا ہے، بری فطرت کا حامل بن جاتا ہے اور بری فطرت اختیار کر لیتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اچھی فطرت والے، اچھے لوگ ہمارے معاشرے میں نہ آئیں، کیونکہ اچھائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی۔ لیکن ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اچھے بنو، دوسروں کو اچھا بناؤ۔
اسی لیے علماء کا بھی یہی حق ہے، یہ کردار ہونا چاہیے کہ اگر اچھے ہیں، اور یہ علماء ہی کا ہی نہیں بلکہ عوام کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف علماء سے وابستہ نہیں ہے، جو بھی جانتا ہے اچھائی کو جانتا ہے تو اچھائی کو پھیلائے، برائی کو جانتا ہے تو برائی سے روکے۔ یہ فریضہ ہے ہر ایک کا، یہ اسلامی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے ہم سب کا کہ ہم اس قانون الہی پر عمل کریں، اور اس قانون الہی پر اگر عمل ہونے لگے تو پھر ہم کو ایڈمنسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انسان جب خود اچھا ہو جائے گا تو پھر برا انسان ختم ہونے لگیں، اچھائیوں کا جب اضافہ ہوگا تو برائیاں خود بخود ختم ہونے لگیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، مومنین کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اچھائیاں خود بھی اپنے اندر پیدا کریں اور لوگوں کو اچھائیوں کا عادی بنائیں، اچھائی کی طرف دعوت دیں۔ اب اس کے بعد جو مومنین کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری صفت کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کیا کرنا؟ یعنی ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ ہر انسان نمازی بن جائے۔ ان الذین ان امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم وہ بندے ہمارے کہ جن کو ہم زمین میں امکانات عطا کرتے ہیں، وسعت عطا کرتے ہیں یا اقتدار دیتے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کام یہ ہوتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ حقوق بشر پوشیدہ ہیں۔ یہ حقوق جو اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے حقوق، اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر سارے حقوق کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ نماز ایک معمولی نماز نہیں ہے، جس کے لیے امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لیس منا من استخف بالصلاۃ، وہ ہم میں سے نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ تارک الصلاۃ کا ذکر نہیں ہے، نماز کو جو ہلکا سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان نماز کو معمولی نہ سمجھیے گا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ شعر جیسے عام طور پر لوگوں کے ذہن کو بہکانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یہ کیا جائے، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے، یہ گمراہ کرنے والا شعر ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نماز خود ضامن ہے بچوں کی خوشی کی۔ نماز خود ضمانت لیتی ہے کہ معاشرے میں اچھائیاں پھیل جائیں، کوئی بچہ روتا نہ رہ جائے۔ اگر کوئی انسان واقعا نمازی ہے تو اس کا پہلا فریضہ کیا ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو دور بھی کرے، اور معاشرے سے وہ فقر و فاقہ اور پریشانیوں کو بھی دور کرے۔ بھائی اس کے اگر ہم اس نماز کے فلسفے میں جائیں تو بہت دیر ہو جائے گی، لہذا بس خلاصتاً یہ کہہ دیں کہ آپ صرف جا کر نماز سے پہلے جو مقدمات نماز ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ جب ہم توضیح المسائل کھولتے ہیں تو صرف جب نماز کا چیپٹر آتا ہے تو نماز کے چیپٹر سے پہلے کچھ اور چیپٹر بھی ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے طہارت، دوسرا چیپٹر ہے مکان مصلی، نماز مصلی، مکان مصلی، لباس مصلی، کہ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، نماز گزار کا لباس کیسا ہونا چاہیے، نماز گزار کا مکان کیسا ہونا چاہیے، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے، طہارت کیا چیز ہے، حق کیا ہے کہ جو انسان کے اوپر ادا کرنا واجب ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے، تو وقت اگر وسیع ہے تو نماز کے لیے کہا گیا کہ نماز اگر پڑھ بھی رہے ہو اور قرض دار اپنا قرض مانگنے آ جائے تو تم کو قرض دینا واجب ہے، پہلے اس کا قرض ادا کرو اگر وسعت وقت ہے، پھر بعد میں نماز پڑھو۔ اگر ایک بٹن بھی ہم نے ایسا لگا لیا ہے جو غصبی بٹن ہے یا جس کے اوپر سے ہم نے خمس و زکوٰۃ نہیں نکالا ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایسی نماز مجھے قبول نہیں ہے کہ جس پر کسی کا حق ہو اور تم آ رہے میرا حق ادا کرنے، پہلے عوام الناس کا حق ادا کر دو بعد میں میرا حق ادا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ یہ پروردگار پہلے چاہتا ہے کہ تم عوام الناس کے تو حقوق ادا کرنا سیکھو، تم آئے ہو ہمارے حق ادا کرنے، پہلے عوام الناس۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں تمہارا لباس وہ لباس ہے
کہ جس میں کسی اور کا حق ہے، تم نے وضو کیا لیکن ایسی جگہ پر وضو کیا ہے کہ جو کسی کی غاصبانہ جگہ تھی، تمہاری جگہ نہیں تھی۔ کتنے ہی ایسے احکام ہیں جس میں ہم بے توجہی کر جاتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ گھر کس کا ہے۔ معلوم ہے تو ہمارے باپ دادا کا، لیکن اس میں سے ہمارے رشتہ داروں کا حق ان کو دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم اپنے ماموں کے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، ماموں کا انتقال ہو گیا، بہرحال ہمارے ماموں کا گھر تھا، لیکن معلوم ہے کہ ممانی نے سارا حق غصب کر لیا، نہ ماں کو ماں کا حق ملا، نہ بہن کو بہن کا حق ملا، کسی کو کوئی حق نہ ملا۔ اب جو نماز پڑھی جا رہی ہے تو غاصبانہ جگہ پر پڑھی جا رہی ہے۔ پڑھ رہے ہیں ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ دادا نے گھر بنایا تھا، اس گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ میں نے اپنے بھائی کو اپنا حق دیا، نہ اپنے ماں باپ کو حق دیا، سب کو باہر نکال دیا، خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش سے رہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گٹا بھی پڑا ہوا ہے پیشانی پر، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، ظاہراً قیافہ مسلمان کا ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ایسی نماز نہیں قبول کروں گا کہ جہاں جن کے حق ہیں حقدار کو اس کا حق نہ ملا ہو۔ پہلے حقدار کو اس کا حق ادا کرو، بعد میں میری نماز پڑھو۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بھئی یہ تو میں نے کہا ہے اس جگہ پر جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ تو اور اس سے بھی بڑھ کے بتائیں، اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی ایسے برتن میں رکھا ہے کہ جو غاصب برتن ہے، کسی اور کا برتن ہے، کسی کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کر رہے ہیں، اٹھا لائے کسی کا برتن یا بغیر اجازت کسی گھر میں گئے اس کے برتن میں جا کر وضو کر لیا، تو خدا کہتا ہے کہ ایسے وضو کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے، یہ وضو نہیں رہا، تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ پہلے جاؤ مباح برتن میں مباح پانی سے وضو کر کے آؤ، اجازت لے کر اس شخص کی جس کا یہ برتن ہے اس سے اجازت لے کر، اس کی جگہ کی اجازت لے کر جب وضو کرو گے، کیونکہ وضو کرنے کے لیے صرف پانی نہیں بلکہ وہ مکان، وہ جگہ جہاں وضو کر رہے ہیں وہ جگہ بھی غصبی نہ ہونا چاہیے، تو اس جگہ کو بھی لحاظ رکھا گیا، اس پانی کا بھی لحاظ رکھا گیا، اس برتن کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، لیکن حقوق کا ایک کارواں ہے کہ اس کو طے کر کے آنا ہے، حقوق کا ایک سفر ہے کہ جس کو طے کر کے آنا ہے، تب جا کے ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے۔ تو میرے عزیزوں، اب یہاں پر بہت سی باتیں ہیں نماز کے سلسلے میں، وقت نہیں ہے اتنا کہ یہاں بیان کیا جائے۔ تو نماز 2 رکعت نماز ہے، لیکن اس کے اندر حقوق اتنے پوشیدہ ہیں کہ پہلے ان تمام حقوق کو ادا کرو۔ اس کے بعد کہتا ہے پروردگار عالم مومنین اور مومنات کی صفت یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو اہم ترین رکن ہے نماز کا، 83 جگہ پر تقریباً زکوٰۃ اور نماز کا ذکر آیا ہے۔ نماز یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی کہ ایک ایسا سمجھ لیے کہ لازم و ملزوم ہے، جس طرح سے آگ اور دھواں اسی طرح سے نماز اور زکوٰۃ اس طرح سے باہم ایک دوسرے سے منسجم ہیں، ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا سکتا۔ نماز پڑھ لیں لیکن زکوٰۃ نہ دیں۔ ابھی زکوٰۃ یعنی پیسے کو پاک کرنا، پیسے کو پاک کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، کبھی خمس کے ذریعے سے پاک کر رہے ہیں، کبھی صدقے کے ذریعے سے پاک کر رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کر رہے ہیں، یعنی یہ زکوٰۃ دینا واجب ہے، پیسے کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، پیسے کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، یعنی پیسے کی زکوٰۃ دیں گے تبھی معاشرے میں تعادل پیدا ہوگا۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بارگاہ میں جب آئے تو ایک بادشاہ آئے ایک فقیر آئے، ہم اس تعادل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا گیپ کہ جہاں پر ایک انسان نان شبینہ کا محتاج ہو اور دوسرا شخص ایسا ہو کہ جو روٹیوں کا انبار لگائے ہوئے اسراف کر رہا ہو، ایسے شخص کو خدا نہیں پسند کرتا، ایسے معاشرے کو، ایسے سماج کو خدا نہیں پسند کرتا کہ جہاں پر تعادل نہ ہو۔ اس تعادل کو برقرار رکھنے کے لیے پروردگار نے کہا ہے کہ پہلے اس کے حقدار کو حق پہنچا دو، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اگر ہم خمس دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اتنا خمس دے دیا، یہ ہمارے مال سے اتنا حصہ نکل گیا، نہیں، یہ تمہارا مال نہیں تھا، یہ ہم نے تم کو عطا کیا تھا، یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کے حقدار تک اس کو پہنچا دو۔ ایک صلوات بھیج دیا احمد۔ تو زکوٰۃ یا خمس کے ذریعے سے یا خیرات کے ذریعے سے یہ کس لیے ہے؟ تاکہ معاشرے میں جو ایک بد انتظامی پیدا ہو گئی ہے، یہ غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے،
خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ توازن مجھے برداشت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری صف میں کھڑے ہوں نمازی، تو جیسے ہماری صف میں ایک جیسے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر، اسی طرح معاشرے میں بھی چاہتے ہیں۔ یہ نماز جماعت کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھ گئے، پڑھنے آئے ہیں اور اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک سماج میں رہنے کا سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسے جس طرح سے تم نماز کے مصلے پر آ کر جماعت میں کھڑے ہوئے ہو کہ بادشاہ اگر دیر میں آیا ہے اور غلام پہلے پہنچ گیا ہے، غلام صف اول میں ہے، بادشاہ صف دوم میں ہے، تو بادشاہ کوئی حق نہیں ہے کہ غلام کو پیچھے کر دے کہ تم میرے غلام ہو، میرے پیچھے آؤ، میں بادشاہ ہوں، تمہارے آگے جگہ کھڑا ہو جاؤں کیونکہ میں بادشاہ ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو اول آئے یہ اس کا حق ہے، چاہے غلام پہلے آ کر کھڑا ہو گیا ہو تو اب بادشاہ کو حق نہیں ہے کہ وہ پیچھے کر دے، اب بادشاہ پیچھے رہے گا، غلام آگے رہے گا۔ ہائے ہائے، دیکھیے کیا 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 صورت حال بن جاتی ہے کہ اب جب سجدے کا موقع آیا تو سجدے میں جب سر گئے تو غلام کے پیر ہیں اور بادشاہ کا سر ہے۔ بس ایسا ہی سماج پروردگار دیکھنا چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ہم تمیز نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ بھائی حضور کو دیکھ لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بزم میں بیٹھتے تھے اصحاب کے درمیان تو لوگ آ کر یہ کہتے تھے کہ محمد کون ہے، یعنی حضور اصحاب کے درمیان ایسے مکس ہو جاتے تھے، ایسے مل جاتے تھے کہ لوگ یہ تمیز نہیں کر پاتے تھے، لوگ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ اس میں سے محمد کون ہے، صحابی محمد کون ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ایسا سماج پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں پر فقیری نام کو نہ ہو، غربت نام کو نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بھوکا سو جائے۔ روایت میں ہے من بات شبعانا وجارہ جائع فلیس من المسلم، وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے، روایت ہے وہ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ دیکھیے روایت کے لفظوں پر آپ غور کریے گا، یہ نہیں کہا کہ لیسا منا من بات شبعانا وجارہ المسلم جائع، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا سو جائے۔ دیکھیں لفظ مسلمان نہیں کہا، یہ کہا کہ اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور خود پیٹ بھر کر سوئے تو اس مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اسلام کا پیغام ایک عام پیغام ہے، وہاں پر یہ فرق نہیں کیا جاتا کہ مسلمان بھوکا ہے یا کافر بھوکا ہے یا یہودی بھوکا ہے یا کرسچن بھوکا ہے۔ دیکھو تمہارا پڑوسی کون ہے، تمہارا پڑوسی جو بھی ہو مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ دیکھو کہ تم پر واجب ہے، تم پر فریضہ ہے اس بات کا، تم پر فرض ہے یہ بات کہ تم اپنے پڑوسی کا خبر، اپنی پڑوسی کی خبر رکھو۔ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو بھوکا نہ سونے دو، اگر وہ پریشان ہے تو اس کو پریشان نہ رہنے دو، اگر وہ مقروض ہے تو اس کو مقروض نہ رہنے دو، توانائی ہے تو اس کے قرض کو بھی ادا کرو، اس کی پریشانیوں کو بھی دور کرو۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے آ کر پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وراثت میں بھی میرا شریک ہوگا پڑوسی۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم ایک مومن کی صفات بیان کر رہا ہے کہ مومنین میں صفات ہونا چاہیے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرتا ہو، نہی عن المنکر بھی کرتا ہو، نماز کو بھی قائم کرتا ہو، زکوٰۃ کو بھی ادا کرتا ہو۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ معاشرے سے برائیاں بھی دور ہو جائیں، اچھائیوں اور پاک و پاکیزہ ماحول میں انسان رہنا سیکھ جائے اور معاشرے میں فقر و فاقہ بھی ختم ہو جائے، محتاجگی بھی ختم ہو جائے، ایک ایسا سماج بن جائے کہ جہاں پر سب خوشحال ہوں۔ یہی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ یہی حق ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام، کیونکہ آج 2 محرم کی مجلس ہے، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے مدینے سے نکلنے کا مقصد لوگوں کے سامنے واضح کر دیا تھا۔ آپ نے کہا
کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں کس لیے جا رہا ہوں؟ میں امر بالمعروف کرنے نکلا ہوں اور نہی عن المنکر کرنے۔ امام دیکھیے، امام کا مشن پہلے سے ہی امام نے واضح کر دیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ اب جب امام مدینے سے مکے کی سرزمین پر آئے اور مکے کی سرزمین پر آ کر قیام کیا، چند ماہ گزرنے کے بعد جب آپ نے وہاں سے رخصت اختیار کی اور عین عرفے کے دن آپ نے مکے کو ترک کر دیا، اور آپ یہ عین عرفے کے دن جو مکے کو ترک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، امام کا ایک تدبیر ہے امام کی۔ دیکھیے، اس زمانے میں میڈیا اور اس طرح سے خبر رساں ایجنسیاں نہیں ہوا کرتی تھیں کہ لوگوں تک خبریں پہنچائی جائیں، لیکن آپ دیکھیے کہ حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ اپنی شہادت کی خبر ما قبل شہادت کس طرح سے عام کر رہے ہیں، اور ایک سوالیہ جملہ بھی کہ جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے خلاف کیا کیا پروپیگنڈے کیے جائیں گے اور میرے خلاف کیا کیا غلط باتیں نشر کی جائیں گی کہ معاذ اللہ خارج ہو گئے تھے، دین سے خارج ہو گئے تھے، طرح طرح کی باتیں پھیلائی جائیں گی۔ امام نے اس کا انتظام پہلے سے کس طرح سے کیا کہ آپ مکے کی سرزمین پر قائم تھے، امام مکے کی سرزمین پر رہے، اتنا عرصہ گزارا، لوگوں نے آ کر ان کی زیارت کی، ان سے درس لیا، باتیں سنی، سب کو معلوم ہو گیا کہ امام کون ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، عالم آل محمد بھی ہیں، نواس رسول بھی ہیں، کردار بھی بلند ہے، عبادت گزار بھی ہیں، با تقوی بھی ہیں، ساری صفات حسنہ امام کے اندر موجود ہیں، کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو دین سے خارج کر دے۔ اور عین عرفہ کے دن جبکہ ساری مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر ہونا ضروری ہے، آپ نے اس وقت حج کو اپنے عمرے سے بدل دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک عام انسان اگر یہ کام انجام دیتا تو لوگ یہ کہتے کہ بھئی عین وقت پہ تم حج کو چھوڑ کر جا رہے ہو، سب سوال کرتے کہاں کہ امام وقت ایسا کام انجام دے۔ تو اب لوگ حج انجام دے رہے تھے، لیکن سب کے ذہن میں سوالیہ جملہ یہ تھا کہ حسین نواس رسول عین عرفے کے دن حج کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ سوال لے کر جب اپنے اپنے وطن پہنچے ہوں گے تو امام کی شہادت کی خبر سنی ہوگی۔ اب جب لوگوں نے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام سنی ہوگی تو اور اس کے بعد یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ امام دین سے خارج ہو گئے تھے، کیونکہ امام کا پہلے سے کردار دیکھے ہوئے تھے، امام کو پہچانتے تھے، امام کے علم سے واقف تھے، عبادت سے واقف تھے، نواس رسول تھے، اس سے واقف تھے، تو اب سارے پروپیگنڈے یزید کے ختم ہو گئے۔ شہادت امام کو سن کر لوگوں میں ایک تلاطم مچ گیا شہادت کے بعد کہ حسین کو شہید کیا تو کیوں کیا؟ یہ فلسفہ تھا امام کی شہادت کا، اور امام نے کس طرح سے اس کو عام کیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور امام نے کربلا کی سرزمین پر جب قدم رکھا، یہ 2 محرم، یہ وہ دردناک تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے کاروان کے ساتھ جب کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا غادریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ عزیزان گرامی، حقوق کی بات میں کر رہا تھا، امام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنی اسد کو بلایا، اور آ کر بلانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اس زمین کو مجھے بیچ دو، میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ بنی اسد سے زمین کو خرید لیا اور اس کے بعد اس زمین کو ہبا کر دیا، کہا کہ اس شرط کے ساتھ ہبا کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم عاشور جب ہم شہید ہو جائیں گے تو ہم کو آ کر کفن دے دینا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی زائر آئے تو اس کو زیارت کے لیے روکنا نہیں، اس کو زیارت کرانا، 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے کس طرح سے حقوق کی پابندی کی ہے؟ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو دفنایا جائے، اس کو غسل و کفن دیا جائے، یہ واجب ہے انسان کے اوپر۔ جو زندہ ہیں، جو زندہ لوگ ہیں، ان پر واجب ہوتا ہے کہ جو شہید ہو گیا ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو غسل و کفن دے کر دفنایا جائے۔ یہ امام کا فرض نہیں تھا کہ زمین کو خریدتے، یہ تو بنی اسد کے اوپر ویسے بھی واجب ہوتا ہے کہ اگر شہید ہو جاتے تو آ کر مسلمان ہونے کی حیثیت
حیثیت سے غسل و کفن بھی دیتے اور دفن بھی کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حقوق کی پابندی سکھائی ہے کہ دیکھو مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں کسی کی غیر کی زمین پر شہید ہو کر کسی غیر کی زمین پر دفن کیا جاؤں۔ پہلے زمین کو خرید کے بتایا کہ دیکھو حقوق کی پابندی کرنا سیکھو، جزاکم ربکم۔ اور حسین نے اس طرح سے کہا، نصیحت وصیت کی تھی کہ بنی اسد اگر تم نہ آ سکنا تو بچوں سے کہنا کہ ایک مشت خاک لے کر آئے اور ہمارے جسد آئے پاک و پاکیزہ پر ڈال دے۔ عزیزان گرامی، جزاکم ربکم، جس حسین نے اپنی شہادت کے بعد یہ انتظام کیا تھا کہ ہمارے لاشیں بے گور و کفن نہ رہیں، وہی حسین ہے کہ جس کا پامال شدہ لاشا عصر عاشور جناب زینب کی نگاہ پڑی، جناب امیر زین العابدین کی نگاہ پڑی تو کیا سوچا ہوگا؟ آئے وہی حسین ہے کہ جو کبھی دوش رسول پر سوار تھا، سرزمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔